ویلکم بیک جی. آزاد کشمیر کے اندر الیکشنز بھی ہیں, کچھ احتجاج وغیرہ کی پھر بات ہو رہی ہے. آج ہم نے اپنے نمائندہ اے بی این نیوز رضوان عباسی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا. رضوان عباسی, آپ کے وقت کا شکریہ. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے پہلے کچھ احتجاج کے متعلق سنا تھا, پھر کچھ وعدے شادے ہوئے, پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ کام شام بھی ہو رہا ہے. تو اب کیا مسئلہ بنا ہے کہ کیا ان وعدوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ اگر عمل درآمد ہوا ہے تو پھر اب احتجاج کیوں؟ اچھا عمر بھائی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وعدے ہوئے, وہ وعدے نہیں تھے. اچھا, وہ معاہدہ تھا. وفاق کی جانب سے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے, اور پھر اس کے بعد وزیر امور کشمیر گئے. آپ کو یاد ہوگا جب ایک بہت بڑا احتجاج ہوا, 3-4 روز بند رہا, لاشیں بھی گری. تو اس جو وفد گیا مظفر آباد, تو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ. ان کا 38 نکاتی جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے تحت. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً اس وقت تک 2 درجن سے زائد جو ان کے جو اجلاس ہو چکے ہیں, مذاکرات ہو چکے ہیں, اس کا جائزہ اجلاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, فالو اپ, کہ ان مطالبات پر جو معاہدہ ہوا ہے ان پر عمل درآمد کیسے ہو رہا ہے. تو وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر حکومت کے جو نمائندے اس میں موجود ہیں, ہماری ان کے ساتھ چونکہ اس معاملے پہ گاہے بگاہے ان کے ساتھ ہم ٹچ میں رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے میکسیمم جو مطالبات تھے ان کے جو ہم نے معاہدہ کیا تھا وہ مکمل کر لیے ہیں. اچھا, تو اس میں ایک 2 چیزیں تھیں جس میں جو کانسٹیٹیوشن سے متعلق تھیں, جو آئینی معاملات تھے, جس میں پاکستان میں جو مقیم جو مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے جو مسائل تھے. اب اس کے لیے ترمیم لانا ضروری ہوتی ہے, تو جس پر وہ مطلب کسی پریشر گروپ کے تحت یا ان کے کسی فورس کرنے پر تو وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم مشکل ہے. تو ایک تو یہ تھا مہاجرین کو لے کر, وہ کافی اس وقت جو عمر صاحب اصل جو معاملہ پھنسا ہوا ہے نا, وہ مہاجرین کی نشستوں پہ پھنسا ہوا ہے. اچھا, مطالبات جو معاہدے کی صورت میں وفاقی حکومت مانے, جس میں ان کے کچھ جو لوگ زخمی, میں اس کو ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو عوامی ایشوز تھے جن کا براہ راست عوام سے تعلق ہے, ان پہ عمل درآمد ہو گیا. اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے 3 وزیر اعظم اس وقت تک گزر چکے ہیں, مطلب جو اسی ٹینیور میں. تو پہلا یہ آغاز ہوا تھا بجلی کے بلات کو لے کر اور آٹے کے حوالے سے. عمر بھائی, تینوں چیزوں پہ, ایک تو آٹا, بجلی, اور پھر جو ان کے دیگر جو مسائل تھے جو ہمارے جو سبسڈی کے حوالے سے تھے, وہ تمام حل ہو چکے. عوامی ایشوز حل ہو گئے. ہم ابھی آزاد کشمیر کے اندر, ریاست کے اندر جو بجلی ہے وہ 3 روپے یونٹ ہے, آٹے پر بہت بڑی سبسڈی دی گئی ہے. تو اس طرح کے جو دیگر جو عوامی مطالبات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن میں ایئرپورٹ کی فیزیبلٹی ہے, پھر اشرافیہ کی جو مراعات ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اشرافیہ کی جو مراعات ہے اس کو بھی ختم کریں, آپ مہاجرین کی نشستوں کو ختم کر دیں, جو 12 جو نشستیں ہیں پاکستان میں. تو اب جو معاملہ ہے وہ مطالبات سے ہٹ کر ہے. اب یہ ایک پریشر گروپ ہے. پھر یہ یہاں تک جو آپ جو سمجھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایشوز ہو گئے, کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. عمل درآمد جن پہ ارجنٹ ہو گیا, جن پہ ٹائم لگے گا, ذرا ٹائم لگے گا. پھر یہ جو احتجاج کی ابھی کال یہ میرے سامنے ہے کہ 9 جون کو کوئی ہڑتال کی کال دی گئی ہے. صحیح, کیا اس کا پھر کیا مقصد ہے؟ دیکھیں, جو مطالبات کی آپ بات کریں, جو بنیادی مطالبات کی وجہ سے, جن مطالبات کی وجہ سے یا جن مسائل کی وجہ سے اس کمیٹی نے جنم لیا, وہ حل ہو گئے. وہ بظاہر حل, وہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. ہم بجلی کا بل بھی ادا کر رہے ہیں, جو مطالبات تھے اس کے مطابق. اب جو یہ 9 جون کی آپ بات کر رہے ہیں, اس پر ٹوٹل مہاجرین کی جو نشستیں ہیں اس وقت, جو جس پر مسئلہ کشمیر پھنسا ہوا ہے, اور انٹرنیشنلی اس کو دیکھنے کے لیے اس وقت جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مہاجرین کی نشستوں کو لے کر جو دفتر خارجہ ہے ہمارا, وہ اس پر کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے بھی وہ بھی اس پر لگے ہوئے ہیں, اور ایک آئینی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. تو تمام چیزیں حل ہو چکی ہیں. اور یہ 9 جون نہیں عمر صاحب, یہ 31 مئی کو انہوں نے لاسٹ ٹائم دیا ہوا ہے. اگر مطالبات ہمارے نہیں ہوتے تو جس طرح ماضی میں ہم لوگ نکلے تھے, ہم نے پھر نکلنا ہے. تو مطالبات حل ہو چکے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور بڑی اہم بات, نہ تو یہ سیاست میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا, عوامی مینڈیٹ ہے, تو آپ اسمبلی میں آئیں, آ کے یہاں پہ ترمیم کروائیں, جو چیزیں آپ چاہتے ہیں وہ کریں. آپ حق ملکیت اور حق حکمرانی کی بات کر رہے ہیں, پوری ریاست میں آپ نکلے ہوئے ہیں. اور اس وقت ان کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت پورے آزاد کشمیر میں اپنے پروگرامات کروا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ فنڈنگ کدھر سے آ رہی ہے ان کو, لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ان کو انہوں نے بڑے ایونٹس کروا رہے ہیں.
ان ایونٹس میں وہ حق حکمرانی کی بات کر رہے ہیں, حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس وقت تک انہوں نے اپنی جو رجسٹریشن اگر اس کو ہم یوں تھوڑا سا کریں کہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایشوز تھے, ایشوز پہ بات ہوئی, ایشوز کو گراؤنڈ کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک کیا جا رہا ہے, اب پھر کسی کا ذاتی ایجنڈا ہے, میں یہ ذرا اس کو اگر میں یوں دیکھیں اس کو ذاتی ایجنڈا کہیں یا پوائنٹ سکورنگ ہے, دیکھیں اب ان کو عوام کی طرف سے جو پذیرائی ملی ہے, عوام کی طرف سے جو اس ایکشن کمیٹی کو سڈنلی ایک وہ اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے, بوسٹ آئی ہے, تو اس کے بعد اب جو چیزیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو عمر صاحب یہ تو سامنے لگ رہا ہے کہ یہ مطلب کسی ایجنڈے پہ ہیں, یا جو ہمارے جو دشمن ممالک ہیں, یا کوئی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن جو چیزیں عوام سے ریلیٹڈ ہیں براہ راست, مطلب اب دیکھیں اس وقت ہماری سیاحت آج کل عروج پر ہوتی تھی, تو اب آپ کو پتہ ہے لوگ یہاں سے جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ تمبر کا ڈنڈا بھی ہے, وہاں پر لوگ بھی باہر نکل رہے ہیں, اور 31 مئی ہے, پھر جون ہے, یہ بڑا پیک سیزن ہوتا ہے آزاد کشمیر میں, پورے پاکستان سے تو لوگ بڑے اس پر مذمت کر رہے ہیں, جو وہاں کی جو عوام ہے وہ اس کو کافی رد عمل ہے کہ ایکشن کمیٹی اپنے کسی ذاتی ایجنڈے پر, اپنے کسی ذاتی مفادات کے لیے, یا اسپیسیفکلی جو ان کے کچھ جو دوست احباب ہیں جو بیرون ملک بھی ہیں, تو ان کے ایجنڈے پہ یہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کروانا چاہ رہے ہیں زبردستی. اور عمر صاحب جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق لگ ایسا رہا ہے کہ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے, اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے جو اس معاملے پر تشکیل دی گئی ہے, کہ تمام جو مطالبات ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. نہیں انکار تو نہیں ہوا نا, کہ اگر مثال کے طور پہ ایک چیز جو 5 دن والی تھی 5 دن میں ہو گئی, جو 100 دن لے گی وہ 100 دن اس کے لگیں گے, ایسے ہی ہے, انکار نہیں کیا گیا, انکار لیکن نہیں ہوا, نہ کوئی ایسا ہے کہ کہا گیا ہو کہ کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. اچھا انکار نہیں ہوا, لیکن آپ ایک اور آپ کو میں ایک اور پہلو اس متعلق بتاؤں کہ 4 روز قبل ہمارے جو وزیر امور کشمیر ہیں وہ مظفر آباد جاتے ہیں, ان کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوتی ہے, ایک مذاکرات ہو رہے ہیں, تو ایکشن کمیٹی بائیکاٹ کر کے نکل جاتی ہے, کہتی ہے ہمیں یہ بندہ ہی نہیں چاہیے, یہ بندہ یہاں پر ایک انہوں نے شامل کیا ہے مسلم لیگ نون میں, تو یہ بندہ یہ اس کے گھر جائے گا, اگر انہوں نے ٹکٹ دیا تو ہم یہاں پہ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں, مطلب آپ نہ تو پولیٹیکل پارٹی ہو, آپ نہ تو آپ نے جو عوام کو آپ نے جو اپنی مزاحمت سے جو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کروانا تھا وہ ہو چکے ہیں, ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو چکے ہیں. آپ ایک بندہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے, مطلب اس کا اس کمیٹی سے کیا لینا دینا ہے, مطلب آپ اس میں کچھ شامل نہ کریں اس کو. تو کچھ چیزیں بڑی ابھی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف یہ جائے گا. جو معاملہ ہے یہ جو 31 مئی آپ 9 جون کا کہہ رہے ہیں, یہ 31 مئی کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. اگر ہماری چیزیں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں, جس کو ہم چاہ رہے ہیں اس کو ٹکٹ ملے, جس کو چاہ رہے ہیں اس کو شامل نہ کریں, اگر لیکن ہم نے سیاست بھی نہیں کرنی, ہم نے الیکشن بھی نہیں لڑنا. رضوان عباسی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جی یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو بتایا, بڑی زبردست گفتگو تھی, ختم ہو گیا, ورنہ اس کو کنٹینیو کرتے. ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.